صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم کہکشاں میں سے ایک عظیم روشن تابندہ درخشندہ ستارے سیدنا ابو نعمان بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ شوہر کی نظر میں، خاوند کی نگاہ میں محبوب بننے کا عمل۔ بعض اوقات شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا اور بیوی کا یہ جائز مطالبہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ توجہ بھی نہیں دیتا، محبت بھی نہیں کرتا، گھر کے معاملات بھی نہیں دیکھتا، خیال بھی نہیں رکھتا۔ تو اس حوالے سے خاص عمل ہے خاوند کی نگاہ میں محبوب بننے کا عمل۔ اگر عورت خاوند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ودودو 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ودودو پڑھ کر کسی قسم کے عطر پر یا کریم پر دم کر کے وہی عطر وہی کریم لگا کر اپنے خاوند کے سامنے آئے تو انشاءاللہ خاوند اس عورت کو بے حد محبوب رکھے گا۔ دوبارہ سماعت کر لیں، یہ میک اپ یا عطر یا خوشبو یا کریم وغیرہ جو ہے یہ اپنے شوہر ہی کے لیے کی جا سکتی ہے، نہ محرموں کے لیے نہیں، غیر محرموں کے لیے نہیں۔ تو بالکل شوہر کے لیے کریم اگر لگانا چاہے یا وہ عطر گھر میں ہی، باہر نہیں، تو اگر عورت خاوند کے لیے 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا ودودو پڑھے اور پھر پڑھ کر کسی قسم کے عطر پر دم کر دے، وہی عطر لگا کر اپنے شوہر کے سامنے آئے، اس کے پاس آئے، انشاءاللہ شوہر جو ہے، خاوند جو ہے اپنی بیوی سے محبت کرے گا، اس کو بے حد محبوب رکھے گا۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ وہ خواتین ہماری، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہیں اپنے شوہر کے حوالے سے جائز ان کی یہ شکایت ہے کہ شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، بلکہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو وہ یہ عمل کر سکتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ تو ضرور آپ کو ضرورت ہے، آپ خود اس کو کیجئے، اس عمل کو اپنی دیگر مسلمان بہنوں بیٹیوں کو بتائیے، خواتین اسلام کو، صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، وہ جو خواتین ہیں انہیں بتائیے، میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہماری مسلمان بہن اور یہ مسلمان بھائی کا بھی فائدہ ہوگا، جو شوہر ہوگا وہ بیوی سے محبت کرنے لگ پڑے گا، کسی وجہ سے بھی وہ ہو سکتی ہے جو پہلے محبت نہیں تھی اب محبت ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان محبت یہ بہت ضروری ہے اور یہ محبوب عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضروری ہے، میاں بیوی کی محبت ہونی چاہیے۔ اور میاں بیوی کے درمیان تفریق اور طلاق، لڑائی جھگڑا، یہ تو شیطانی عمل ہے، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ تو بالکل میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے یہ عمل آپ آگے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے جس سے بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی دین و دنیا آخرت میں اس حوالے سے بھلائی ہمیں حاصل ہوگی، فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں ہمیں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو نعمان بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بڑی عظیم ہستی ہیں اور کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان، اب صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اصحاب یا صحابہ۔ صحابی صاحب سے ہے، صاحب کا معنی دوست، ساتھی، رفیق، ساتھ بیٹھنے والا، صحبت اختیار کرنے والا، یہ لفظی معنی۔ اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ایمان لائے، ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی ہیں۔ اور ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد تقریباً کم و بیش ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 1.5 لاکھ ہے، یعنی 1.5 لاکھ سے کم یا 1.5 لاکھ سے زیادہ۔ 1,24,000 کم و بیش کا بھی ذکر کیا گیا، 1.5 لاکھ کا اکثر نے، کم و بیش 1.5 لاکھ کا اکثر محدثین، مفسرین، مورخین، سیرت نگاروں نے، مورخین نے کیا ہے ذکر۔ تو بہرحال یوں کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ، یعنی 1.5 لاکھ سے کم یا 1.5 لاکھ سے زیادہ کم از کم یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی، اسلام کی دولت پائی، اسلام کا شرف پایا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہ اسی بیعت پر، اسلام پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ نفس صحابیت میں، یعنی صحابیت کا شرف پانے میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان برابر ہیں۔ صحابی ہونے کے حوالے سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے صحابیت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ایمان کی حالت میں مشرف ہونے کی وجہ سے، اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے راضی ہوا، خوش ہوا، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی، انہیں اللہ کی رضا کا مقام بھی حاصل ہوا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جو کم و بیش تقریباً 1.5 لاکھ بنتے ہیں، ان کے یہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہیں۔ نفس صحابیت میں سبھی برابر ہیں، سبھی کے لیے بھلائی کا، جنت کا وعدہ ہے۔ ہاں مختلف درجات ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، ان کی قربانیوں کے حوالے سے، ان کے اسلام میں پہل کرنے کے حوالے سے، جہاد میں پہل کرنے کے حوالے سے، ہجرت کرنے کے حوالے سے۔ تو یوں جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس پر بھی مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، عرفاء، صلحاء، اولیاء، نقباء، اور پھر مورخین، سیرت نگار، بالخصوص جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، جو قرآن و سنت کا بہترین علم رکھنے والے ہیں، اور والراسخون فی العلم، جنہیں اللہ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا کہ جو علم میں رسوخ جنہیں حاصل ہے، کمال حاصل ہے، وہ ہمارے چاہے متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، سبھی کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر
باقی یہ چاروں خلفائے راشدین جس ترتیب کے ساتھ خلافت راشدہ ہے اسی ترتیب کے ساتھ ان کی افضلیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فضیلت اگرچہ سبھی کو حاصل ہے، فضیلت اور ہے، افضلیت اور ہے۔ فضیلت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ صحابی ایسے ہوں، ہر صحابی بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنے اپنے نمایاں اوصاف ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی اپنی فضیلتیں ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی اپنی فضیلتیں ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اپنی فضیلتیں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ وہ فضیلتیں بے شمار ہیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی اور بالخصوص چاروں خلفائے راشدین کی بھی، لیکن افضلیت کی ترتیب یہی ہے جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں 4 صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد باقی 6 عشرہ مبشرہ جن میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سیدنا طلحہ بھی ہیں، سعید بن زید بھی ہیں، جن میں ابو عبیدہ الجراح بھی ہیں، یہ تمام صحابہ کرام 10 کے 10، پھر اسی چاروں خلفائے راشدین کے بعد باقی 6، یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان اس تمام امتوں میں بعد از انبیاء کرام علیہم السلام فضیلت والے۔ پھر ان کے بعد والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اگرچہ یہ 10 صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی اسی میں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ بھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ یہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ میں آ گئے تو اب ان کے بعد جو ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت اختیار کی، چاہے وہ مہاجرین صحابہ کرام میں سے ہوں، چاہے وہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہوں، ان کا مقام و مرتبہ بالخصوص بدری صحابہ کرام علیہم رضوان جو غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام مہاجر اور انصار شامل ہوئے، ان کا مقام و مرتبہ۔ اور پھر یہاں پر بیعت عقبہ میں جنہوں نے بیعت کی، چونکہ یہ بھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہیں، انصار میں سے سب سے پہلے بیعت کرنے والے، اسلام قبول کرنے والوں میں سے شامل ہیں، تو پھر یہ بھی اولین جو عظیم درجے میں شامل ہیں، مقام و مرتبہ کہ جنہیں کبار صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہا جاتا ہے، ان میں شامل ہیں۔ پھر بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد احد والے صحابہ کرام بھی ہیں، اور بالخصوص صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان والے صحابہ کرام، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر ان کے بعد دیگر صحابہ کرام میں سے ان کا مقام و مرتبہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، پھر جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یوں یہ مختلف مراتب ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام و مرتبے کے، لیکن نفس صحابیت میں تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیکر ہیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کا وعدہ ہے، یعنی اللہ نے سبھی کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں، ان باغات میں رہیں گے، اور سب سے بڑی کامیابی پانے والوں میں یہ شامل ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ درجات، یہ مراتب صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے ایمان میں پہل، جہاد میں پہل یا ہجرت، اس حوالے سے ہیں، ورنہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان میں عام طور پہ کوئی تفریق نہیں کرتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ فلاں تو صحابی ہے تو فلاں نہیں ہے صحابی ہونے کے باوجود، یا اسی طرح کوئی اور اعتراض کرے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام خیر پر ہیں، کلہم خیر، اور اسی طرح کلہم عدول، تمام کے تمام عادل ہیں، نیک ہیں، تمام کے تمام جو ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام امت کے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، قلندر بھی اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک بھی صحابی چاہے وہ فتح مکہ سے بعد ہی ایمان لائے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے قریب ہی ایمان لائے ہوں اور اسی ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں،
تو تمام کے تمام اولیاء، عرفاء، نقبا، نجبا، غوث، ابدال، قطب، کلندر سبھی اکٹھے ہو جائیں ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ ان اولیاء کے یہ مراتب بڑے مراتب ہیں، بڑے درجات ہیں، بڑی یہ شانیں ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اولیاء صحابہ کرام اگرچہ ولی بھی تھے لیکن وہ اس سے بلند مقام صحابیت کا رکھتے تھے، تو اس وجہ سے صحابیت کا مقام بہت بلند ہے۔ بعد از انبیاء کرام علیہم السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عظمت، رفعت اور شان والے، پھر خلفائے راشدین دیگر، پھر عشرہ مبشرہ، پھر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار بالخصوص بدری صحابہ، پھر احد والے بالخصوص بیعت رضوان کرنے والے، پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ تو یہ چند بڑے بڑے جو مراتب ہیں ان کا میں نے ذکر کر دیا۔ سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کبار صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہیں، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ آپ کے اسم مبارکہ جو ہے وہ بشیر ہے، بشیر بن سعد، اور کنیت آپ کے صاحبزادے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو نعمان ہے، تو اس وجہ سے آپ کو سیدنا ابو نعمان بشیر بن سعد الخزرجی رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: ابو نعمان بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن خلاص بن زید بن مالک بن ثعلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الاکبر۔ تو یوں انصار کے جو دو بڑے قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اوس اور خزرج، اس میں سے ایک بڑے قبیلے خزرج سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے الخزرجی الانصاری یہ آپ کہلاتے ہیں۔ اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام لا ایمان لمن لا محبت لہ کا پیغام دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ اب محبت کس کی؟ سب سے پہلے اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر ایک بندہ مومن اللہ سے محبت نہ رکھتا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی اپنے مومن ہونے کا، ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا یا انکار کرے یا اللہ کی شان میں نازیبا کلمات کہے اور اللہ سے محبت بھی نہ رکھے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت ہو اور اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک پر کامل ایمان ہو، اللہ کی شان بیان کی جائے، اللہ کی محبت لوگوں میں پیدا کی جائے، نہ کہ، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی شان کے منافی کوئی بات نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو دور کی بات، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اللہ کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وتعزروہ وتوقروہ، یہ ساری محبت، ادب، آداب، تعظیم، توقیر کا حکم دیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ اگر یہ محبت بھی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر جب تک نہیں ہم کریں گے تو پھر بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ مومن وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اور زبانی کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کے مراتب کے برعکس کوئی بات کرے، ختم نبوت پر ایمان نہ لائے، ختم رسالت پر ایمان نہ لائے، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے خلاف
نازیبا بات کرے یا کوئی ہلکی بات کرے آپ کی شان میں جو آپ کے حوالے سے زیب بھی نہیں دیتی، تو پھر وہ ایمان تو اس کا دور کی بات، ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو محبت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست محبت کرنے والے تھے۔ ان کی محبت کا انداز دیکھیے، اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر لیتے ہیں اور چہروں پر مل لیتے ہیں، جسموں پر مل لیتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھنے لگواتے ہیں، مبارک خون صحابی رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں، وہ پی لیتے ہیں۔ بول مبارک سیدہ ام ایمن پی لیتی ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن مبارک آپ کا صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، ملتے ہیں، جسموں پر مل لیتے ہیں، چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ مبارک ترشواتے ہیں، بال مبارک، تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنے کفن کے لیے رکھ لیتے ہیں، اپنی ٹوپیوں میں سی لیتے ہیں، ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، ان منہ مبارکہ سے انہیں پانی میں ڈبوتے ہیں، مریضوں کو پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ان منہ مبارکہ کو اس ٹوپی میں سی لیتے ہیں سیدنا خالد بن ولید، تو اس کی برکت سے ہر انہیں مارکے میں، جنگ میں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے نوازتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت تھی۔ اور بظاہر اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر بھی کرو، ان کا ادب احترام بھی بجا لاؤ، حکم ہے، مطلقاً حکم دے دیا۔ اسی طرح آواز سے آواز پست بلند نہیں کرنی، ان چیزوں کا حکم دے دیا، ظاہراً بھی، اشارتاً بھی، کنایتاً بھی۔ لیکن ان چیزوں کا جو میں نے ابھی کچھ واقعات بیان کیے، محبت کے انداز، ان کا صاف لفظوں میں حکم تو نہیں تھا، لیکن یہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں شامل ہے، یہ محبت کا انداز ہے، یہ توقیر اور تعظیم کا انداز ہے۔ بہرحال سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی اسی کے پیکر تھے۔ جب مدینہ طیبہ سے لوگ اوس اور خزرج کے مکہ المکرمہ حج کے لیے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ المکرمہ میں ہی تشریف فرما ہیں، تو وہاں پر ایک پہلی جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اس میں غالباً 10-12 مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے اور ایمبیسیڈر بن کر مدینہ طیبہ میں آئے، اسلام کا پیغام اوس اور خزرج کے لوگوں کو پہنچایا، تو کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہی میں سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ پھر آپ حج کے لیے جب مکہ المکرمہ حاضر ہوئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کا شرف حاصل کیا، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، جس میں 70، 72 یا 75 مرد اور خواتین تھیں مدینہ طیبہ سے جنہوں نے اسلام کی دولت پائی۔ تو یوں آپ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اس کے مصداق بھی ٹھہرے، اور پھر مدینہ طیبہ میں واپس آئے تو اپنے گھرانے کو بھی اسلام کا پیغام پہنچایا، آپ کے گھر والے مسلمان ہوئے، آپ کی زوجہ مسلمان ہوئی، آپ کے صاحبزادے مسلمان ہوئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہاں بیعت عقبہ میں بھی وہاں بھی اس بات کی گواہی دی تھی، مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام علیہم رضوان، کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم اپنی مالوں سے، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی مدد بھی کریں گے، اعانت بھی کریں گے، اور آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر مدینہ طیبہ کی طرف قدم رنجہ فرمایا، ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ کو شرف بخشا، اسے جائے قیام بنایا، اور پھر قباء میں بھی قیام کیا۔ پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو نعمان بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ بھی جانثاروں میں شامل رہے۔ اور پھر تمام غزوات میں، غزوہ بدر ہو، احد ہو، دیگر تمام غزوات، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، غزوات میں یہ شریک رہے اور جانثاری کا ثبوت دیا،
نڈر ہو کر بے خوف ہو کر کفار کے خلاف لڑتے رہے، کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 2 سرایا میں، یعنی 2 جنگی مہمات میں آپ کو امیر بنا کر بھیجا۔ ایک میں آپ کے ساتھ 2 صحابہ کرام تھے اور اس میں آپ شدید زخمی ہوئے، زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دشمن قریب آیا، اس نے سمجھا کہ یہ وصال پا چکے ہیں تو وہ چلے گئے۔ بعد میں پھر آپ کو جب ہوش آیا تو آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، یعنی اپنی طرف سے آپ نے جان اللہ کے راستے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، اسلام کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی خاطر قربان کر دی تھی۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 یا 300 دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کو بنو غطفان یا بنی فزارہ جو ہے اس کی طرف بھیجا، اور وہاں سے بھی آپ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یوں اعتماد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو مختلف سرایا کے سالار کرتے تھے۔ پھر آپ کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے، یہ بھی ہماری تعلیم کے لیے ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی شرح، تفسیر، تشریح بھی فرمانے والے ہیں، مفسر بھی ہیں، شارح بھی ہیں، پوری شریعت کے شارع بھی ہیں، یعنی شریعت کو متعین فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور شارح بھی ہیں، شریعت کی تشریح فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، قرآن ہو، سنت ہو، اسلام کی تمام تعلیمات۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان چونکہ بتدریج اسلام کی تعلیمات آتی گئیں، اسلام کا پیغام آتا گیا، قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا گیا، تو ایک ایک کر کے ایک ایک حکم آتا گیا، اور بتدریج اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی ہوتا گیا، پھیلتی بھی گئی۔ تو اس حوالے سے اس پر کوئی کسی قسم کا اٹیک نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری تعلیم کے لیے سارے معاملات تھے۔ تو سیدنا ابو نعمان بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک صاحبزادے تو یہ نعمان ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کی اولاد تھی، مسند احمد بن حنبل میں بھی دیگر کتب میں ذکر ملتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ان صاحبزادے نعمان رضی اللہ عنہ کے لیے، اب یہاں پہ بھی کچھ روایات، ایک روایت میں یہ ہے کہ غلام ان کے لیے دیا، اپنے ایک بیٹے کے لیے، نعمان رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کو غلام جو ہے وہ ہبہ کر دیا، عطیہ کر دیا، دے دیا، باقی اولادوں کو نہیں دیا۔ اور بعض روایت میں یہ کہ باغ جو ہے تحفے میں ان کو دیا، باقی اولاد کو نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو، بعض روایت میں یہ کہ ایک بیٹے کو، یعنی وہ موجود نہیں تھے، بعض روایت میں یہ کہ یہ موجود تھے نعمان رضی اللہ عنہ، فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے بچوں کے درمیان عدل، انصاف، وراثت کی تقسیم اور یہ سارے معاملات کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ایسے ایسے واقعات پیش آتے تھے جس سے امت کی رہنمائی اور اصلاح کا جو ذریعہ بنتے تھے اور ہوتی تھی رہنمائی اور اصلاح۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام جو ہے وہ تحفہ دیا ہے، بخشش کر دیا ہے، اور آپ حکم فرمائیں تو میں اپنے اس عطیے کو، اس تحفے کو باقی رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو، تمام اولاد کو غلام عطیہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، صرف اسی بیٹے کو ایک غلام جو ہے یہ میں نے بخشش کیا، عطیہ کیا، تحفہ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس غلام کو اس سے واپس لے لو۔ ایک تو یہ روایت۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ باغ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہی نعمان رضی اللہ عنہ کو باغ تحفے میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ تحفہ دیا ہے، تو آپ اس پر گواہ ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے، باقی اولاد کو بھی دیا ہے تحفہ؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ تو مفہوماً اور معناً وہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ پھر میں اس ظلم پر، اس ناانصافی پر گواہ نہیں بن سکتا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنی اولاد چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اگر تحفہ دینا ہے تو ان میں عدل و انصاف کیا جائے۔ اسی طرح وراثت کا معاملہ ہے تو سب کو وراثت دی جائے، یہ نہیں کہ بیٹوں کو وراثت دے دی جائے اور بیٹیوں کی وراثت جو ہے اس کو چھین لیا جائے، یا بھائی جو ہیں بہنوں کی وراثت ضبط کر لیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں دینی، اور بہنیں بھی کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کا دروازہ، یعنی اس کے پاس آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی تعلیم ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اور سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے پھر وہ اپنا غلام یا وہ باغ واپس لے لیا۔ اس سے یہ درس ملتا ہے آج بھی ہماری اولاد ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں، تحفہ دینے میں برابری اختیار کریں۔ اگر ایک تحفہ ایک کو دے رہے ہیں تو سبھی کو دیں برابری ان میں، تاکہ ناانصافی بھی نہ ہو، اور ان میں آپس میں ان کے دلوں میں کوئی آپس میں قدورت اور میل بھی پیدا نہ ہو، بالخصوص جب وہ نابالغ ہیں اور آپ تحفہ دے رہے ہیں، آپ وہ پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہوئے، اپنے معاملات کے ذمہ دار بھی نہیں ہوئے، تو اس وقت تک تو لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی جب ان کی وراثت ہے تو وراثت بھی پھر جیسے قرآن حدیث میں ہے، وراثت کا جو اسلامی طریقہ ہے اسی کے مطابق تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو زیادہ دیا جائے کسی کو کم، یا بہنوں کو دے وراثت میں حصہ ہی نہ دیا جائے، یہ بالکل اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہی ہمیں اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں رہے، اور حدیث مبارکہ پر بیعت کی بھی کی، اور پھر جنگ یمامہ میں، یہاں پر جنگ یمامہ میں شامل رہے، اور عین التمر اس معرکے میں آپ شہید ہوئے، آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا، اور یوں ہمارے لیے عظیم اپنے کردار کے ساتھ عظیم سبق اور مثالیں آپ نے چھوڑی۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر بھی رہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کیا ہے جب تشریف لائے تھے کوفہ، تو کوفہ کی جانب اور کربلا کی جانب بالخصوص، تو اس موقع پر انہوں نے نرمی کا اظہار کیا سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان سے بھی، تو یزید نے ان کو معزول کر دیا ان کی نرمی کی وجہ سے، چونکہ یہ صحابہ کرام سے بھی، اہل بیت کرام سے بھی محبت رکھتے تھے، تو اس محبت کی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے بھی معزول ہونا پڑا۔ اور پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا جو قافلہ مدینہ طیبہ واپس روانہ ہوا دمشق سے، اس قافلے کی حفاظت کے لیے بھی یہ وہاں موجود تھے، اور مدینہ طیبہ قافلے کے ساتھ یہ حاضر ہوئے تھے، گئے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا فلک شیر صاحبہ ہیں، اور فیصل آباد سے انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا گونگا نہیں ہے اور کوئی اور مسئلہ بھی نہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتا، بولتا نہیں، اور انجان لوگوں سے بات کرتا ہے، واقف لوگوں سے جنہیں وہ جانتا ہے ان سے بات نہیں کرتا۔ کوئی بتا دے۔ آپ نے عمر کا ذکر نہیں کیا، عمر کتنی ہے بچے کی، آپ کے بیٹے کی، پھر میں مزید عرض کرتا۔ بہرحال اس حوالے سے یہ ہے کہ یا سمیع یہ آپ پڑھیں، اور فی الحال یہ آپ یا سمیع اور یا سلام، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھیں کثرت سے، جتنا ہو سکے، کم از کم یہ 101 مرتبہ دونوں اسماء مبارکہ یا سلام یا سمیع یہ پڑھیں، بچے پر دم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ کر دعا بھی مانگیں، بچے پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پلاتے رہیں، اور پھر دوبارہ آپ مجھے لکھ بھیجیے عمر کے حوالے سے بھی، پھر میں مزید عرض کرتا ہوں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی لکنت کا معاملہ ہوتا ہے یا سپیچ تھراپی اور اس طرح کے معاملات، تو آپ دوبارہ لکھ دیجیے، انشاءاللہ میں دوبارہ کر دوں گا۔ فی الحال
ان اسماء مبارکہ کو پڑھیے اور عمل کیجیے۔ ابو بکر صاحب فیصل آباد کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ کون سا عرس ہے اور کتنی دیر ہوگی ان کو وصال کیا ہوا ہے؟ جی ان کا وصال ہوا ہے 561 ہجری میں۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھیں تو یہ 1444 ہجری ہے، تو یوں 444 سال یہ بنتے ہیں اور 561 کے حوالے سے دیکھیں تو 439 سال وہ بنتے ہیں، تو یہ تقریباً 895 غالباً اگر میں غلط نہیں تو اس حوالے سے آپ خود بھی تخمینہ لگا سکتے ہیں، اتنا 800 سے غالباً 800 سال ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان کے علاوہ میں جوائن کیا حفصہ صاحبہ ہیں، ہاؤ آر یو؟ جی آئی ایم فائن، اور کہا السلام علیکم بھائی جی۔ شارق کا معنی ہے غالباً یہ مشرق سے ہے، مشرق والا، مشرق سے طلوع ہونے والا بھی ہو سکتا ہے شارق۔ اس کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں، ریگولر لسنرز میں شامل ہیں غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی صاحب، افتخار ڈوگر صاحب اور چودھری اقبال صاحب ہیں، اللہ وسایہ صاحب ہیں 208 چک ڈوگراں والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام ہم سن رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ابراہیم صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کالا یرکان سے میڈیسن لے رہا ہوں لیکن پھر بھی آرام نہیں آ رہا، طریقہ علاج بھی آپ بدل سکتے ہیں۔ دوسرا یرکان کا دیسی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، کسی معالج کی طبیب اور حکیم سے مزید مشورہ کر کے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، غور سے سن لیجئے۔ گل نیلوفر 1 تولہ، تخم قلفہ 1 تولہ، تخم کانسی 1 تولہ، الائچی خرد 1 تولہ، سندل سفید کا برادہ 1 تولہ، یہ 5 چیزیں 1 تولہ، گل نیلوفر، تخم قلفہ، تخم کانسی، الائچی خرد اور سندل سفید کا برادہ 1 تولہ، تخم کبیرہ 2 تولے اور آلو بخارا اور املی 5، ان سب کو مکس کر کے 3 کلو پانی میں ڈال لیں، اور پانی 3 کلو پانی اس میں یہ ساری چیزیں مکس کر کی ہیں، اس پانی کو ابال لیں، زیادہ رہ جائے 1.5 کلو تو چینی ڈال لیں اس پہ ضرورت، تو یہ شربت بن جائے گا۔ اس کو پانی میں ڈال کر، یعنی جیسے دیگر سیرپس ہوتے ہیں، پانی میں 1 یا 2 چمچ ڈال کر 1.5 چمچ ڈال کر پھر کھانے کے مریض کو پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اولا خطا کے بعد میں درود پاک بھی پڑھیں، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے مرض سے افاقہ ہوتا ہے، اور اتنی ہی تعداد میں پڑھ کر آنکھوں پر دم کرنا بھی مفید ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک لسنر ہے، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہا لکھان بھائی الحمدللہ، کہتے کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن ابو نہیں مانتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے والدین یا والد اس بات پر رضامند نہیں ہیں تو پھر آپ اپنا معاملہ چھوڑ دیجئے، والد کی رضا جو ہے اس کو اہمیت دیجئے، انشاءاللہ اسی میں بہتری ہوگی، یا پھر والد کو راضی کر لیجئے، اور پھر جابز عام طور پہ خواتین کو اگر کرنی ہو تو یہی اسلامی طریقہ یہی ہے، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ خواتین ہی کے شعبے میں جاب کریں، ٹیچنگز وغیرہ اور اس طرح، یا گھر میں بیٹھ کے کوئی ہنر یا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ اور اگر بامر مجبوری کسی کو، قرآن پاک میں تو یہ وقرن فی بیوتکن لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تمام خواتین اسلام کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، کہ گھروں میں قرار پکڑیں اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت باہر نہ دکھاتی پھریں۔ ہاں بامر مجبوری، واقعتاً مجبوری ہے تو پھر مکمل پردے اور شرعی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جو آپ کر سکتی ہیں۔ تو آپ کے لیے میں یہی کہوں گا، والد کی رضا میں راضی رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ ابراہیم صاحب ہیں، اچھا آپ کا ہو گیا یرکان کے حوالے سے۔ محمد طیب حسن شاد تاجہ بیر والا سے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس 19 نومبر سے شروع ہوگا،
حالات زندگی اور تعلیمات پر پروگرام کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے اس پر ان پر۔ اور بالکل آپ نے سلام بھی کہا، وعلیکم السلام۔ مہناز صاحبہ فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ میرے ریلیٹیوز ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، فیملی ان کی کینیڈا میں رہتی ہے، لیکن ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں، وظیفہ بتا دیں۔ جی جو بیٹے ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو کہیں کہ 41 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھیں، قل هو اللہ احد یہ سورہ اخلاص 41 مرتبہ اول آخر تا کے بعد میں درود پاک، اور یہ روزانہ سونے سے پہلے 41 مرتبہ کریں 90 دن تک، اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ جو بیٹیاں ہیں ان سے کہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں ڈیلی، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 پڑھیں، اول آخر تا کا داد میں درود پاک پڑھیں۔ یہ بیٹے بیٹیوں دونوں کے لیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے ہو گیا۔ دوسرا، سبھی گھر والے، وہ بیٹے بھی بیٹیاں بھی اور باقی گھر والے بھی، یا مسبب الاسباب اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اور والدین جو ہیں وہ 20ویں پارے کے پہلے رکوع کی غالباً دوسری یا تیسری آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، امن یجیب المضطر، غالباً تیسری آیت ہے 20ویں پارے کی، امن یجیب المضطر یہاں سے شروع ہو رہی۔ اس کو کم از کم 41 مرتبہ والدین روزانہ پڑھیں، والآخر تا کا داد میں درود پاک، اور والدین بھی یا مسبب الاسباب بھی پڑھیں، اور درود تنجینا بھی 1000 مرتبہ گھر میں پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا۔ محمد شہر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا سرگودا سے، یہ ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو، سب سننے والوں کو سلام، پروگرام بہت اچھا ہے، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے۔ جی شکریہ اور وعلیکم السلام۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہوتا ہے، سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ اور آپ کا شکریہ جی۔ عبدالعزیز صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحبہ آپ کو اور آپ سب کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا